نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الحجر میں ارشاد ربانی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن پاک نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سوال سے دو تین باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے خود کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا، بے شک ہم نے قرآن پاک نازل کیا۔ تو بادشاہوں کا طریقہ اپنی عظمت کو اظہار کرنے کے لیے، عظمت کا اظہار کرنے کے لیے جمع کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ایک گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ اللہ واحد ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے، اللہ فرماتا ہے، اور اس طرح کا اللہ استعمال کے صیغہ استعمال کیا جائے۔ لیکن بہرحال اگر جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا اللہ فرماتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اور ایک یہ دوسرا قول سے مراد یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا لہ لحافظون، ہو ضمیر کا مرجع نبی کریم علیہ السلام ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب لوگوں کے شر سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو دو قول ہیں ہو ضمیر کے مرجع کے حوالے سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس میں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کے کوئی لفظ میں تبدیلی ہوگی یا کوئی آیت تبدیل کسی نے کر دی، یا زبر زیر کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے کہ اس کی تبدیل ہو گئی، اور کسی نے صورت تبدیل کر دی یا کچھ آیات ختم کر دی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے یا ایک لفظ کے حوالے سے کہنا کہ اس نے تبدیل کر دیا، ختم کر دیا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے روافظ بدبخت ملعون شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے 40 پارے تھے، امیر المومنین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کہا گئی، یا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات جو اہل بیت کی شان کے حوالے سے وہ نکال دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس کوئی نسخے تھے انہوں نے نکال دیے قرآن مجید سے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص یہ کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے، ایک لفظ کے حوالے سے کو اس کا تبدیل کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن پاک نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ بدبخت ملعون روافظ شیعہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ سے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، انہوں نے حضرت عثمان، ان تینوں خلفاء نے جو ہے نا یہ قرآن مجید سے کچھ آیات کم کر دی جو اہل بیت کی شان کے حوالے سے تھی، یہ ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اور خلفائے راشدین 5 ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے۔